اور ایک صحابی کا واقعہ سنیے کہ جس نے اپنی اس دولت کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے 39 برس تنہائی اختیار کی، مدینے سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ فتنہ واقعہ ہوا، تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب یہ دوبارہ مدینہ میں آئے تو حجاج کہنے لگا، یا ابن الاقوع، اے اقوع کے بیٹے، ارتدت علی عقبیک، کہ کیا تو مرتد ہو گیا، اپنے پیروں پہ پلٹ گیا، تعربتا، تو نے مدینہ چھوڑ دیا، اس شہر سے چلا گیا، نبی کے شہر سے چلا گیا، کیا مرتد تو نہیں ہو گیا؟ سیدنا ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال اللہ، ایسی بات نہیں ہے، میں ایمان کو چھوڑ کے کہیں نہیں گیا، بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن لی، اللہ کے پیغمبر نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب فتنہ آ جائے، جب ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے تو انسان تنہائی اختیار کرے، تنہائی کی طرف چلا جائے۔ یہ سب سے عظیم دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کیجئے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، شاید کہتا ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے جہاں پہ تیری حکومت ہو اے مسلم، پورے جہاں پہ تیری حکومت ہو اے مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس قیمتی گوہر کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ کون سا سبق ہے صداقت کا؟ یہ کون سی عدالت ہے، کون سی شجاعت ہے؟ یہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، وہ سیرت ابو بکر کی اپناؤ، وہ صداقت پیدا کرو، وہ ایمان کا جذبہ اور جوش پیدا کرو۔ ہمیں تو اور ہی فکر لاحق ہیں، ہم نے تو لمبے لمبے منصوبے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس قدر ہم نے اپنی مضبوط پلاننگ کی ہوئی ہے جیسے ہم نے دنیا چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہ اسی ہفتے کا واقعہ ہے، دور کی بات نہیں۔ قریب یوب صاحب والی مسجد ہے، ایک آدمی اس نے ہمارے ساتھ نماز اثر ادا کی، مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، صبح فجر کی نماز ادا کی، لیکن اس کے بعد خبر آئی کہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ انسان کی اوقات ہے، انسان کی حقیقت۔ تو اس مختصر وقت کے لیے جو ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس میں اپنے لائف گول جو انسان سیٹ کرے وہ ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ ایمان کو ترجیح دیجیے، اپنی اولاد کے جو آپ لائف گول سیٹ کریں، ان کو منزل بتائیں، ان کو جینے کا مقصد بتائیں، تو ایمان کی حفاظت، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا، یہ بر صغیر کی بات ہے۔ ممبئی کا واقعہ کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، ماں کہنے لگی میرا بیٹا شہر کا مشہور کارڈیالوجسٹ بنے گا، اور بیٹے کے اندر قابلیت صلاحیت تھی۔ بیٹے نے کہا میری ماں کے منہ سے جملہ نکلا ہے، میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن بیٹے کے اندر ایک خواہش اور بھی تھی، بیٹا وہ یہ خیال کرتا تھا کہ میں احمد دیدات بنوں گا، یہ بہت بڑے مبلغ ہیں، بڑے صغیر میں انہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت نمایاں کردار ادا کیا، اور بیٹے کی یہ خواہش تھی کہ میں احمد دیدات بنوں گا، اور ماں کیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا مشہور کارڈیالوجسٹ بنے گا۔
تو ماں کے منصوبے اور ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیٹے نے ایف ایس سی کی اور اس کے بعد ایم بی بی ایس بھی کر لیا، ڈاکٹر بن گیا۔ اب جب پریکٹیکل لائف میں آنے لگا تو ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ تو تیری خواہش تھی کہ میں مشہور کارڈیالوجسٹ بن جاؤں، اب میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی ہے، ایک میری خواہش بھی سن لے، میں بھی کچھ بننا چاہتا ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، میری بھی خواہشات ہیں۔ ماں کہتی بیٹا وہ تو بتا، تو نے مجھے بتائی کیوں نہیں، شروع میں بتا دیتا۔ کہتا ماں میں نے تیری خواہش کو پورا کر دیا، اور لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں احمد دیدات بن جاؤں، میں دین اسلام کا مبلغ بن جاؤں۔ یہ نوجوان، یہ اس ماں کا لال، آج دنیا اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے یاد کرتی، جسے اس کی تبلیغ اور دین اسلام میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے کیا منتخب کرتا ہے، وہ دنیا میں ہی اپنے پلاننگ اور اپنی منصوبہ سازی کرتا ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھتا ہے؟ تو خدا را یہ واقعات قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے جا بجا ہمارے لیے عبرتیں بیان فرمائی ہیں، یہی بیان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اے کائنات کے لوگوں، سب سے بہترین انسان اور سب سے اچھی بات وہ ہے ممن ومن احسن ممن قولا دعا الى اللہ، جو اللہ کی جانب پکارتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ میری پہچان کیا ہے، میرا سٹیٹس کیا ہے، میں مسلمان۔ اپنی پہچان، اپنا سٹیٹس، لوگوں میں اپنا تعارف ایک مسلم کی حیثیت سے رکھیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ گوہر، یہ نگینہ، یہ جو دولت اللہ رب العالمین نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہے، کہیں اس کی ناقدری نہ ہو جائے۔